قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیات اور رحمت والی آیات یہ ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ یہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیات ہے کہ اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ لیکن اب حضرت علی کی بات سمجھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، تم لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ امید دلانے والی آیات یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، اہل بیت والوں کے نزدیک، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیات جو ہے وہ یہ ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، قیامت کے دن ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تجھے راضی کر دیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَن يَرْضَى مُحَمَّدًا، اور میرا محبوب اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب ایک ایک امتی کو جہنم سے نہیں نکالیں گے۔ سب کو نکالیں گے تو راضی ہوں گے نا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ، سارے مخلوق، چاہے کافر ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، سارے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے آدم، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ لیکن آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا خوف ہے، مجھے تو اپنا ڈر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے آج مجھ سے پوچھ لیا کہ اے آدم، تم نے اس درخت سے کیوں چکھا تھا جس سے میں نے تمہیں منع فرمایا تھا، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں تمہیں ایک اور بندہ بتاتا ہوں، تم سارے لوگ جو ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے کہ جاؤ نوح کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کے پاس ساری قوم آئے گی اور نوح علیہ السلام سے کہے گی کہ آپ ہماری سفارش کر دیں، لیکن نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی نفسی، میں بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا تھا کہ جتنے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، اس کے بعد مجھ سے کسی کے بارے میں سوال نہیں کرنا، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آج مجھ سے پوچھ لیا کہ جب میں نے تمہیں منع فرمایا تھا کسی کے بارے میں اب سوال نہیں کرنا، تو تم نے بیٹے کے بارے میں سوال کیا، تو میں پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس طرح کرتے کرتے سارے انبیاء کہیں گے کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں۔ عیسیٰ بھی بولیں گے میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ دنیا میں کچھ لوگوں نے مجھے خدا بنایا ہوا تھا، بعض لوگوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ سفارش کرنے والا صرف ایک ہی بندہ موجود ہے، اس کے سوا کوئی بھی سفارش آج تمہاری نہیں کر سکتا، کوئی ماں کا لال آج تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شخص صرف تمہاری سفارش کر سکتا ہے اور کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ ہی ہماری سفارش کر دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق میرے پاس آئے گی اور مجھ سے سفارش کی درخواست کرے گی، اور میں اللہ کے عرش کے نیچے آ کر سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا، اللہ تعالیٰ سے درخواستیں کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ حکم کرے گا ارفع رأسک وقل اسمع وشفعت شفعا، محمد مصطفیٰ سر اٹھاؤ، سجدے سے سر اٹھاؤ، جو مانگنا ہے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا نا کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امید دلانے والی آیات یہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اللہ نے میرے نبی سے وعدہ کیا ہے
کہ قیامت کے دن میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر دوں گا اور تم راضی ہو جاؤ گے. اور میرا نبی تو اس وقت تک راضی نہیں ہوگا نا کہ جب تک ایک ایک امتی کو جہنم سے نہ نکالے.